السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اوقات مکروہہ کے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کروں گا۔ اوقات مکروہہ یعنی وہ وقت جن وقتوں میں نمازوں کا پڑھنا، خواہ وہ نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، قضا نماز ہو، سجدہ تلاوت ہو، وہ پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ وقت تو کون سا ہے؟ تو آپ سمجھیے کہ مکروہ اوقات کا جو تعلق ہے وہ دن سے ہے، رات سے نہیں ہے۔ یعنی مکروہ جو اوقات ہیں وہ دن میں ہیں، رات میں نہیں ہے۔ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو سورج کے چھپنے کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور صبح صادق یعنی فجر کی جو نماز ہے اس کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ رات کہلاتی ہے۔ تو رات میں آپ کبھی بھی جب چاہیں، نفل نماز ہو، قضا نماز ہو، سجدہ تلاوت ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سمجھیے کہ مکروہ اوقات کا جو تعلق ہے وہ دن سے ہے۔ دن میں 3 وقت ایسے ہیں کہ جن وقتوں میں آپ جو ہے وہ نفل نماز، اسی طرح سے قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ تو سب سے پہلا وقت ہے وہ سورج کے نکلنے کا وقت، جسے ہم لوگ کہتے ہیں طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب کا جو وقت ہے، سورج نکلنے کا وقت، یعنی جب سورج کا تھوڑا سا کنارہ نکل جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ نفل نماز پڑھنا، قضا نماز پڑھنا، اسی طرح سے کوئی اور نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے سجدہ تلاوت کرنا وہ بھی مکروہ ہے۔ تو سورج نکلنے کے وقت، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد آپ جو ہے نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک سورج نکلنے کے وقت، جسے طلوع آفتاب کہا جاتا ہے، اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ذکر کرنا، قرآن کریم کا تلاوت کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے زوال۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ زوال کہتے ہیں جب سورج بالکل آسمان کے بیچوں بیچ میں ہوتا ہے، اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ زوال لگ بھگ جو ہے 5 سے 7 منٹ تک کا ہوتا ہے۔ آج کل کے جو زمانے میں جو زوال ہو رہا ہے وہ 11:50 پر، اور میرے خیال سے 55 تک رہتا ہوگا، تو آپ پوری یوں لے لیجئے کہ 12 بجے تک یہ زوال کا وقت ہے۔ یہ جو 10 منٹ ہے زوال کا وقت، جب سورج بیچ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نفل نماز، اسی طرح سے قضا نماز، اور اسی طرح سے سجدہ تلاوت یا بھی اور کوئی ایسی عبادت جو نماز سے تعلق ہو اس کا، یعنی نماز، کسی طرح کی بھی نماز جو ہے آپ زوال کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے۔ زوال کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب زوال ہوتا ہے اس وقت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک میرے ساتھی ہیں، آج وہ اس طرح سے مجھ سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کا آپ کے سامنے چرچا کر دوں کہ یہ کہنا کہ زوال کے وقت کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ محض ایک غلط خیال ہے اور بالکل باطل بات ہے۔ اس کا کوئی جو ہے دور سے دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بد عقیدہ لوگوں کا یہ کام ہے، اس طرح سے دل میں خیالات رکھنا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ زوال کے وقت جو ہے صرف 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایک نماز پڑھنے سے اور ایک جو ہے سجدہ تلاوت سے۔ باقی بات اور چیزیں جو ہے آپ قرآن کریم کا تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، باقی بات اور بھی جو آپ کے جو جائز کام ہے وہ تمام کے تمام کر سکتے ہیں۔ باقی بات آپ ایک اصول یہاں سمجھ لیجئے کہ زوال کے متعلق جو بھی غلط سلط خیال ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ سب کا سب جو ہے وہ بالکل باطل
اور بیکار نمبر 3 پہ ہے غروب آفتاب، یعنی جس وقت سورج چھپتا ہے، جس وقت سورج چھپتا ہے ٹھیک اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی بھی نماز، خواہ وہ نفل نماز ہو یا قضا نماز ہو، اسی طرح سے سجدہ تلاوت۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس دن کی عصر کی نماز، جس دن آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دن کی عصر کی نماز جو ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے اور سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، تو اس دن کی عصر کی نماز کراہت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی بات دوسرے دنوں کی جو قضا نمازیں ہیں ان نمازوں کو نفل نماز ہے، اسی طرح سے سجدہ تلاوت ہے، یہ بھی آپ جو ہے سورج کے چھپنے کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ یہ جو 3 وقت ہیں، نمبر 1 سورج نکلنے کے وقت جسے طلوع آفتاب کہا جاتا ہے، نمبر 2 جب سورج بیچ میں ہو جسے زوال کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 سورج کے چھپنے کے وقت۔ یہ جو 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ہاں ان عبادتوں، ان وقتوں میں جو ہے ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ 3 وقتوں میں جو اصل میں عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ عام طور سے وہ لوگ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ لوگ عام طور سے انہی 3 وقتوں میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ ان وقتوں میں اگر نماز پڑھی جائے تو ان لوگوں سے مشابہت ہے، ان لوگوں کے جیسا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کے جیسا کہ چونکہ وہ لوگ بھی انہی اوقات میں سورج کی پرستش کرتے ہیں اور انہی اوقات میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وقت کا جو مشترک ہے، وقت ایک ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے ادنا سی مشابہت ہے، ادنا سی مشابہت ہے کہ چونکہ وقت صرف ایک ہو رہا ہے کہ جن وقتوں میں وہ لوگ جو ہے سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ ان وقتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، تو دیگر جو چیزیں ہیں، جن چیزوں میں ہم نے جو ہے وہ غیروں کے مشابہت اختیار کر لی ہے، اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟